آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان میں کسی کو نہ تو کوئی اڈے دیے جائیں گے اور نہ ہی کوئی وہاں پر فوجی تنصیبات کی اجازت دی جائے گی، یہ کہنا ہے میجر جنرل احمد شریف کا۔ آج انہوں نے اہم پریس کانفرنس کی ہے راولپنڈی میں۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے میجر جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ خطے میں دہشت گردی کے خلاف سب سے اہم کردار پاکستان کا رہا ہے۔ پاکستان دہشت گردی کے نیٹ ورک کو ختم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ اسی حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ایگزیکٹو نیوز سچ ٹی وی محسن رضا خان صاحب۔ محسن رضا خان صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ فرمائیے گا، آج جس طرح سے بڑی ڈیٹیل میں پریس کانفرنس کی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے، جن جن معاملات کے اوپر بالخصوص 9 مئی کے واقعے کے اوپر جو انہوں نے بات کی ہے، فرمائیے گا۔ پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل احمد شریف نے آج 9 مئی کے واقعات کے 1 سال بعد فوج کی جو سوچ ہے اور ان کے جو مطمئن نظر ہے انہوں نے واضح کر دیا، اور انہوں نے یہ بالکل دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ یہ دہشت گردوں سے کسی قسم کی بات نہیں ہو سکتی، اور جو لوگ بات کرنا چاہتے ہیں وہ جو سیاسی جماعت میں بات کرنا چاہتی ہیں وہ حکومت کے ساتھ اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کریں۔ اس طرح انہوں نے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے اس کو پوری طرح بتایا کہ کس طرح یہ حملے ہوئے اور کیسے ذہن سازی کی گئی، اور انہوں نے کہا کہ جب تک کہ انتشاری ٹولہ جو ہے 9 مئی کے واقعات پر معافی نہیں مانگے گا، اس حد تک معاملات معمول پر نہیں آ سکتے۔ جی اچھا محسن رضا خان صاحب، جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ جب تک معافی نہیں مانگی جاتی تب تک معاملات کو آگے نہیں آنے جاتے، لیکن یہاں پر ایک اور نقطہ انہوں نے بڑا اہم اٹھایا، اور وہ یہ تھا کہ 9 مئی کے واقعات سمیت جو ماضی میں جو واقعات ہوئے، انہوں نے جو کمیشن بنانے کا جو سوال ہوا تھا اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے انکوائری مکمل ہے۔ دوسری طرف سے انہوں نے جو ایک سوال اٹھایا زیر لب ہی انہوں نے یہ بات کی کہ ہماری طرف سے تو انکوائری مکمل ہے، ذمہ داروں کا تعین بھی ہو چکا ہے، لیکن سزا کا عمل شروع نہیں ہو سکا ابھی تک۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کے واقعات بڑے افسوسناک تھے، اور اس پہ پوری قوم رنجیدہ تھی، اور بالکل ڈی جی آئی ایس پیان نے بالکل واضح طور پہ کہا کہ جو لوگ یہ توہینیں پیش کرتے ہیں کہ 8 فروری کے انتخابات جو تھے وہ 9 مئی کے واقعات کی توثیق کی، تو انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو پاکستان کے 70% لوگوں نے جو ہے 9 مئی کے کرنے والوں کے خلاف ووٹ دی ہے اور اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو طویل انہوں نے افغانستان کے معاملات پر بھی اور شمالی وزیرستان میں اور دہشت گردی کے واقعات کے حوالے سے تفصیل سے بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ دہشت گردی کی جنگ جو ہے اس کے خاتمے تک جاری رہے گی، اور کسی صورت میں پاکستان جو ہے وہ دہشت گردوں کو کھلا نہیں چھوڑے گا، اور پوری ان کی جو ہے وہ جنگ جاری رہے گی۔ اس جنگ میں بڑا پاکستان نے قربانیاں دی ہیں، یہ کئی صدیوں کے دہائیوں سے جاری ہے۔ دوسری طرف انہوں نے سوشل میڈیا اور پیدا ہونے والے زہریلے پروپیگنڈے کے حوالے سے بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج جو ہے وہ 300 ارب روپے سے زیادہ اس کے ادارے جو ہیں حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں، اس میں ہزاروں سویلین افراد کو روزگار ملا ہوا ہے، اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ بالکل پروپیگنڈا ہے کہ پاک فوج کے ادارے جو ہے ٹیکسز اور ڈیوٹیز نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے محسن صاحب، انہوں نے مزید 9 مئی کے حوالے سے کہا ہے کہ انتشاری ٹولے سے کوئی بات نہیں ہوگی، اور سیاسی انتشاری ٹولے کو سچے دل سے معافی مانگنے کا مشورہ بھی دیا ہے۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟
मेजर जनरल अहमद शरीफ का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह मुल्क में अमन व अमान का क़याम है। हम दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों की सरकूबी के लिए हर हद तक जाएंगे। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ नबिर्द आजमा है। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ तवील जंग लड़ी है। उन्होंने मजीद कहा कि 5,63,000 से जायद अफगान शहरी वापस जा चुके, लेकिन लाखों अफगान शहरी अब भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। अफगान शहरियों से मुल्की मईशत पर बोझ बढ़ रहा है और अमन व अमान की सूरत हाल खराब हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया फारूक हमीद साहब, आपने कीमती वक्त दिया। फरमाइएगा, सबसे पहला जो पार्ट था आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अफगानिस्तान से रिलेटेड था, दहशतगर्दी से मुतालिक था। हमने हर स्टेज के ऊपर अफगानिस्तान और बिलखसूस